الرحمن وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر سورج اور چاند بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر درخت اور پودے، جھاڑ اور درخت، یسجدان سجدہ کرتے ہیں، والسماء اور آسمان کو، رفعها اس نے بلند کیا، ووضع المیزان اور ترازو کو رکھا، اللہ تطغوا کہ نہ زیادتی کرو، فی المیزان ترازو میں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا اور قائم کرو، الوزن ترازو کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا اور مت گھٹاؤ میزان ترازو کو، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، وضعها اس نے رکھا، للانام لوگوں کے لیے، فیہا اس زمین میں، فاکہۃ مختلف میوے مختلف پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام جن کے میوے پر غلاف چڑھا ہوا ہے، والحب اور دانے، ذو العصف بوسے والے، والریحان اور خوشبودار پھول، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاء پس کن نعمتوں کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تُكَذِّبَان جٹلاؤ گے، پھر اپنے رب کی تم دونوں کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ اللہ کا سب سے بڑا عطیہ، اللہ کا سب سے بڑا انعام بندے کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو قرآن پاک سکھایا۔ انسان اپنی کمزوری کو دیکھے اور پھر قرآن کے علم کو دیکھے کہ جس دریا کا کنارہ ہی کوئی نہیں، اتنی کمزور مخلوق اور اتنی بھاری چیز کو اٹھا لے، جس چیز کو اٹھانے سے آسمان اور پہاڑ بھی عاجز ہیں۔ یہ محض رحمان ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی کمزور مخلوق پر اتنا بھاری بوجھ آسانی سے ڈال دے، وگرنہ کہاں انسان اور کہاں اللہ کا کلام۔ خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اس کی ذات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا، اور اس میں صفات کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ چنانچہ بولنے کی صفت یعنی انسان کے ضمیر میں جو کچھ ہے اسے احسن انداز میں بیان کرنے کی صفت اللہ نے انسان میں رکھی۔ اسی صفت کے ذریعے انسان قرآن سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ انسان کی زبان چھوٹی سی ہے، اس سے بھی بڑی بڑی زبانیں جانوروں کی ہیں، لیکن بولنے کی اللہ نے ان میں صفت نہیں رکھی، وہ نہیں بول پاتے۔ طوطے کو دیکھیں انسان کتنا رٹواتا ہے، چند بول وہ سیکھ لے تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت، اس پر بھی اللہ کا اتنا ہی شکر کرنا چاہیے۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی سورج اور چاند دونوں کا غروب ہونا، دونوں کا طلوع ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کی وجہ سے موسموں کا بدلنا،
ان کی وجہ سے فصلوں کے اندر تبدیلی کا آنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حساب اور ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے جس نظام کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ مجال ہے کہ سورج یا چاند اس نظام سے ذرہ برابر بھی باہر نکل سکے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم عربی میں ستارے کو بھی کہتے ہیں اور نجم عربی میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں، بیلوں کو جو زمین کے اوپر پڑی ہوتی۔ ایک ہے شجر، شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے والا ہو، نجم اس پودے کو کہتے ہیں جو بغیر تنے کے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جھاڑ اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی اوپر والی مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے تو نیچے والی مخلوق بھی اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ اب یہ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا سجدہ کیسا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یا یہ چیزیں جانتی۔ بس اوقات بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورج نکلتے وقت ان چیزوں کے سائے کا لمبا ہونا اور پھر آہستہ آہستہ گھٹتے رہنا، یہ ان کا سجدہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ لوگوں کے کام آتی ہیں چیزیں، جو جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں، یہی اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور ترازو کو رکھا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا کر کے پیچھے پیدا کیا۔ سورج چاند یعنی جوڑے جوڑے کا ذکر ہے، سورج چاند کا اکٹھا ذکر فرمایا، اور جھاڑ اور درختوں کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ اب یہاں آسمان کا ذکر ہے، اس کے بعد آگے زمین کی پستی کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں اللہ جل جلالہ نے ترازو کو بیان فرمایا۔ آسمان کو بلند کیا اور پھر آگے فرمایا اور ترازو کو رکھا۔ اگر اس سے مراد یہی ظاہری ترازو لیا جائے جس میں چیزیں تولی جاتی ہیں، چونکہ وہ ترازو بھی آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی جب اٹھتا ہے ایک پلڑا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے، ایک پلڑا زمین پہ پڑا ہوتا ہے، اس لیے آسمان اور زمین کے تذکرے کے درمیان میں ترازو کو بیان کیا۔ اور چونکہ ترازو کے ساتھ لوگوں کے بڑے معاملات وابستہ ہیں، اس لیے خاص طور پر اس کا حکم دیا کہ ترازو میں زیادتی نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو قائم کرو، ترازو میں کمی نہ کرو، یعنی لیتے وقت اپنے زیادہ لینا، دیتے وقت کم دینا، ایسا نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو۔ چنانچہ ترازو میں کمی بیشی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ویل للمطففین فرمایا، ترازو میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی۔ قوم شعیب جہاں اس کے اندر دیگر خامیاں تھیں، ایک یہ بھی بڑی خامی تھی جس کی وجہ سے اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ترازو سے مراد ہے عدل، ترازو قائم کرنا یعنی عدل کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے، چنانچہ اگر آسمان و زمین سے عدل نکل جائے تو یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ بندوں کو بھی چاہیے اپنے ہر معاملے کے اندر وہ عدل سے کام لیں۔ والارض وضعها، اور اللہ نے زمین کو رکھا للانام، انام یعنی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے زمین، زمین اتنی نرم بھی نہیں کہ انسان اس کے اوپر چل نہ سکے، ٹنوں اور منوں والی چیزیں زمین کے اوپر چلتی ہیں لیکن یہ بیٹھتی نہیں، اور لوہے کی طرح سخت بھی نہیں کہ انسان اسے کھود کے بور نہ کر سکے، اپنے مکان اور تعمیر کی بنیادیں نہ رکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار زندگی اور انسان کے چلنے کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ اب زمین کے اندر کتنی نعمتیں رکھی، فیہا فاکہہ، اسی زمین میں اللہ فرماتے ہیں مختلف پھل ہیں، مختلف میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، اکمام کم کی جمع ہے یا کم کی، اس کا معنی ہوتا ہے وہ چھلکا جو کسی پھل کے اوپر ہو۔ تو فرمایا کھجوریں، غلاف، جن کے پھلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے،
جن کے پھلوں پر چھلکا ہے، والحب اور دانہ، ذوالعصف بوسے والا، گندم ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دانے کو بوسے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ بوسا جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے اور اس میں موجود اس کا مغز اور دانہ وہ انسانوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ والریحان اور پھولدار خوشبو اور خوشبودار پھول، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی زمین کے اندر ہی رکھے، جیسے نیازبو ہے، گلاب کا پھول ہے، چنبیلی ہے۔ ریحان کا معنی خوشبودار پھول بھی ہے، ایک معنی اس کا صحیح بخاری میں رزق بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رزق رکھا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آلاء الیون کی جمع ہے، نعمت کو کہتے ہیں، یعنی اب تم دونوں، کما تثنیہ کی ضمیر ہے، مراد ہے جنات اور انسان، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ انسانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی، تو آپ نے فرمایا جب میں نے یہی آیت مبارکہ جنات کے سامنے پڑھی تو جنات نے یہ جواب دیا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ آپ کی کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، تمام شکر آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس آیت پر یہ کہنا چاہیے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، چونکہ یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے، لہذا اس کے جواب میں یہ جو الفاظ کہنے ہیں انہیں بھی یاد کیا جائے۔